السلام علیکم۔ جو چیز وہ تمہیں دے دیتا ہے اس کو تم سے پھر کوئی چھین نہیں سکتا، جس کو وہ تم سے دور کر دیتے ہیں اس کے علاوہ کون ہے جو اس چیز کو تمہیں واپس لوٹا سکے؟ تو پھر کیسا مایوس ہونا، تم اس پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شخص سے پاک ہو۔ وہ یقین رکھنے والوں کو تعارف یوں کرواتا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں جو گرنے کے بعد ہمت ہار جاتے ہیں، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بار بار گرتے ہیں، بار بار میری جانب پلٹتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے ایسے کیوں کیا یا رب تو نے، وہ سوال نہیں کرتے، وہ تو بس میرے جواب کا انتظار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پھر اللہ بھی وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں ان کی پہلی حس بھی پہنچ نہیں سکتی۔ یقین سے ہی دروازے کھلتے ہیں، اور جو لوگ تھک کر رک جاتے ہیں، مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ پھر انہیں اٹھنے کی ہمت نہیں دیتا، وہ انہیں گرا دیتا ہے، ان کی چاہت پہ انہیں تھکا دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے اب تم انہی کے ساتھ بیٹھے رہو جنہوں نے میری خدائی سے منہ موڑ لیا۔ یاد رکھو وہ ساری کھلی اور پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے۔ جب کوئی معاملہ تم اللہ کے حوالے کر دیتے ہو تو اس کا انجام اللہ کا حکم آنے تک ملتوی کر دیا کرو۔ بس بے خوف ہو جاؤ، ان باتوں میں بے پرواہ ہو جاؤ جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ کب تک اللہ کے فیصلوں سے منہ موڑ کر بھاگتے رہو گے؟ جس کا اختتام تمہارے بس میں ہی نہیں، اس کو تم زور زبردستی سے بدل نہیں سکتے۔ اللہ کو چھوڑ دو گے کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک بار ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے، اس کی رحمتوں کو یاد کرو، ذہن نشین کر لو، تمہارا رب ہر شے پر کامل ہے۔ دعائیں تو چاند کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہیں، ان کی طاقت کے سامنے تمہاری یہ چھوٹی سی خواہش بہت بے معنی ہے۔ جب تم سجدہ کرتے ہو، محبت کا حق ادا کرتے ہو، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کرتے ہو۔ جس نماز دعا شامل نہ ہو وہ نماز ہمیشہ ادھوری رہتی ہے، تو پھر نمازیں ادھوری رہ کر خواہشوں کے مکمل ہونے کی طلب کیسے؟ اس لیے دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، خاص طور پر تب جب دعا کرنے کی کوئی وجہ نظر نہ آئے۔ اس کو آواز دینا اور بتانا میں اب بھی مایوس نہیں ہوں۔